السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، متفق علیہ۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی اور مختصر سی حدیث پڑھی گئی۔ اس حدیث کے ذریعہ سے مساجد کی طرف نماز کے ارادے سے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو نماز کے ارادے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جاتے ہیں، احادیث میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ایک فضیلت تو یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ جو نماز کے ارادے سے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مہمانی، ان کی مہمان نوازی جنت کے اندر تیار کرتا ہے۔ حدیث دیکھتے ہیں، متفق علیہ کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف چل کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک فضیلت تو یہ معلوم ہوئی کہ جو نماز کے ارادے سے اور نماز کی نیت سے مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جاتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، مہمانی تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث سے یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو نماز کی نیت سے اور نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چل کر کے جاتے ہیں تو ان کا ایک قدم ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور دوسرا قدم ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی بھی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی وضو کیا، ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کا قصد کرتا ہے، یعنی گھر پہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ کیوں؟ کس مقصد سے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی کہ نماز ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف چل کر کے جاتا ہے تاکہ وہ نماز ادا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے وہ قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ اس کا ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور دوسرا قدم اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک دوسری فضیلت ثابت ہوئی کہ اگر ہم نماز کے ارادے سے، نماز کی نیت سے مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جائیں گے تو ہمارا ایک قدم ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور دوسرا قدم ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اسی طرح سے
ایک تیسری حدیث